بعد جی بی ایس آج ہم رشید احمد صدیقی کا متن جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے دھوبی، ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ جو دھوبی مضمون ہے یہ نا ملتا جلتا ہے جو ہم نے کل ختم کیا ہے مضمون مشتاق احمد یوسفی کا جنون لطیفہ، جس میں خان سامہ کی جو ہے وہ برائیاں اور ان کے رکھنے کے جو مسائل ہیں اور ان کی جو عادات ہیں اور جو بھی سب قسم کی مشکلات ان کو فیس کرنا پڑیں خان سامہ رکھ کے اور نہ رکھ کے، تو یہاں پر دھوبی کے بارے میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے رشید احمد صدیقی نے، اور دھوبی کے ساتھ جو ہمارے مسائل جڑے ہیں اور دھوبی کے ساتھ جو دھوبی کا جو رویہ ہے اور دھوبی کا جو لین دین ہے کاروبار کا، اس کو بڑے ہی شگفتہ اور بڑے ہی نوک جھونک کے انداز میں جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ میں متن شروع کرتی ہوں، ساتھ ساتھ ہم سرسری طور پر ان کے کلام کی خصوصیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ علی گڑھ میں نوکر کو آقا ہی نہیں آقا نامدار بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو آج کل خود آقا کہلاتے ہیں بامعنی طلبہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوکر کا کیا درجہ ہے، پھر ایسے آقا کا کیا کہنا جو سفید پوش ہو، واقع ہوا ہو۔ سفید کو جو ہے نا وہ اردو میں اصل میں جو پہلے اردو قدیم تھی تو سپید کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سپید پوش کا ایک لطیفہ بھی سن لیجیے، آپ سے دور اور میری آپ کی جان سے بھی بہت دور ایک زمانے کی میں پولیس کا بڑا دورہ تھا۔ اسی زمانے میں پولیس نے ایک شخص کا بدمعاشی میں چلان کر دیا، کلکٹر صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا، ملزم حاضر ہوا تو کلکٹر صاحب دنگ رہ گئے۔ نہایت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، صورت شکل سے مرد معقول، انتہائی معقول لگ رہا تھا، بڑا نستعلیق لہجہ تھا، کمال کی اردو، لب و لہجہ بہت اچھا۔ کلکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ بھئی یہ بدمعاش تو معلوم نہیں ہوتا۔ پیشکار نے جواب دیا، حضور تأمل نہ فرمائیے، سفید پوش بدمعاش ہے، یعنی جنہیں اپنے بھرم رکھنے آتے ہیں یہ وہ سفید پوش ہے۔ جیسے درمیانی طبقے کو بھی سفید پوش طبقہ کہا جاتا ہے کہ جو بیچارہ اپنے بھرم ہی رکھتا رہتا ہے اور اندر سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرے، لیکن اوپر سے وہ آپ کو بڑا بھرم رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میں نے یہاں سفید پوش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی دھوبی کو میلے کپڑے پہنے نہیں دیکھا اور نہ اس کو خود اپنے کپڑے پہنے دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی یہاں پر انہوں نے مزاحیہ نکتہ اٹھایا ہے، اور یہ حقائق ہیں کہ البتہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے اکثر دیکھا ہے، بعضوں کو اس پر غصہ آیا ہوگا کہ ان کا کپڑا دھوبی پہنے ہو، کچھ اس پر بھی جزبز ہوئے ہوں گے کہ خود ان کو دھوبی کے کپڑے پہننے کا موقع نہ ملا۔ میں اپنے کپڑے دھوبی کو پہنے دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں کہ دیکھیے زمانہ ایسا آ گیا کہ غریب میرے کپڑے پہننے پر اتر آیا۔ یہاں پہ بھی طنز ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی قمیض دھوبی کو پہنے دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں افتخار بھی محسوس کیا، یعنی بڑا فخر محسوس کیا کہ میری قمیض دھوبی نے پہنی، اپنی طرف سے نہیں تو قمیض کی طرف سے، اس لیے کہ میرے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ اس قمیض کو پہنے دیکھ کر مجھے در پردہ کسی نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہوگا، ممکن ہے خود قمیض نے بھی اچھی ہی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ دھوبیوں سے حافظ اور اقبال دو بہت بڑے شاعر، حافظ فارسی کے شاعر تھے، اقبال ہمارے شاعر، اردو فارسی دونوں کے، کچھ بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، اور جو یاد رہتے ہیں وہ شعر نہیں رہ جاتے، سہل ممتنع بن جاتے ہیں، کبھی سہل ممتنع کم اور کبھی ممتنع زیادہ اور کبھی سہل بالکل نہیں۔ سہل ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جو شعر پڑھ کر یا جو شعر سن کر آپ کو ایسا لگے کہ آپ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کہنے لگیں تو وہ انتہائی مشکل ہو، یعنی بظاہر تو بہت آسان لیکن بہت مشکل، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے شعر میں جو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب میں یاد کر کے لکھتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں تو وہ بالکل ہی شعر نہیں رہتا۔ اس وقت دھوبی کا بسا ہوا شاید کبھی کہا تھا کہ ڈسا ہوا تھا، یعنی کبھی کہا تھا کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہیں دھوبی سوار، یہ حافظ نے کہا ہوگا، یہ فارسی کا مصرع ہے۔ ان دونوں کا سابقہ دھوبیوں سے یقیناً رہا تھا، لیکن میں دھوبیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ حافظ اور اقبال کو تو میں نے تصوف اور قومیات کی وجہ سے کچھ نہیں کہا، یعنی یہ دونوں تصوف کے شاعر تھے، اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، لیکن میں نے بہت سے ایسے شعراء دیکھے ہیں جن کے کپڑے میں کبھی اس قابل نہیں ہوتے کہ دنیا کا کوئی دھوبی سوائے ہندوستان کے دھوبی کے دھونے کے لیے قبول کر لے۔ اگر ان کپڑوں کو کوئی جگہ مل سکتی ہے تو صرف ان شعراء کے جسم میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی کے بعد جب ہر چیز کی در و بست نئی سرے سے کی جائے گی، اس وقت عام لوگوں کو یہ حق بین الاقوامی پولیس مانے اور منوائے گی کہ جس شاعر کے کپڑے کو دھوبی دھوتا ہو، بشرط یہ کہ دھوبی خود شاعر نہ ہو،
اس سے کپڑے دھلانے والے کا یہ حق پہنچتا ہے کہ دھلائی کے نرخ کم کرا لیں، یعنی اس کے جو پیسے ہیں وہ کم کرا لیں۔ یہ شعراء اور ان کے بعض قدردان بھی دھوبی کے سپرد اپنے کپڑے اس وقت کرتے ہیں جب ان میں اور کپڑوں میں کوڑا اور کوڑا گاڑی کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قدر گندے ہو جاتے ہیں، اتنے بے نیاز اور لاپرواہ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ دھوبی کپڑے چراتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پر چلاتے ہیں، اور یہ بالکل کرتے ہیں سارے دھوبی۔ آج کل کے دھوبی تو شاید اتنا نہ کرتے ہوں، لیکن اس دور کے دھوبی بہت کرتے تھے۔ گم کرتے ہیں، کپڑے کی شکل مسخ کر دیتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں۔ یہ سب میں مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہوں گے، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے کپڑے اکثر ایسی حالت میں اترتے ہیں کہ دھوبی کا کیا کوئی دیوتا بھی دھوئے تو ان کو کپڑے کی حیت و حیثیت میں واپس نہیں کر سکتا۔ مثلا غریب دھوبی نے ہمارے اور آپ کے ان کپڑوں کو پانی میں ڈالا ہو، میل میل پانی میں مل گیا، اللہ اللہ خیر صلی۔ خاک کا پتلا خاک میں مل جاتا ہے، خاک خاک میں، آگ آگ میں، پانی پانی میں، اور ہوا ہوا میں۔ ہاں جی، لفظوں کی تکرار ہے، بڑی اچھی ردھم ہے یہاں پر ان کی نثر میں۔ البتہ ان کے کپڑے پہننے والوں کو یہ کمال ہے کہ انہوں نے کپڑوں کو تو اپنی شخصیت میں جذب کر لیا اور شخصیت کو کثافت میں منتقل کر دیا یعنی صاف کپڑوں کو تو اپنی شخصیت میں جذب کر لیا، لیکن کثافت جو میل اور وہ جو ایک بھاری پن تھا وہاں سے ہوا تھا، وہ اپنی شخصیت میں منتقل کر لیا، خود نہیں صاف ہوئے اندر سے۔ مثلا لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، جو لطافت ہوتی ہے اس کے لیے کثافت ضروری ہے، دونوں مل کر ہی جلوہ پیدا، اور یہی کثافت ہم دنیا داروں کو قمیض پگڑی اور شلوار میں نظر آتی ہے۔ یہ بالکل ہمارے یہاں حقائق بجا فرمایا انہوں نے کہ ہمارے اندر کا میل اور جو کپڑوں کا میل ہے وہ ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں، من کا میل نہیں جاتا، کہ عرض کے بغیر جوہر کے قائم رہ سکتا ہے، نہ ہی بھی آیا تو فلسفیوں کو دیکھتے ہی یہ بات ہو جاتی ہے، یعنی مطلب کے بغیر تو نہیں کوئی چیز ہوتی۔ دھوبی کے ساتھ ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں، مثلا گدھا، رسی، ڈنڈا، دھوبی کا کتا، دھوبن میری مراد پرند سے ہے، استری اس سے بھی میری مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ میلے ثابت پھٹے پرانے کپڑے وغیرہ ممکن ہے آپ کی جیب میں بھولے سے کوئی ایسا خط رہ گیا ہو جس کو آپ سینے سے لگا رکھتے ہوں، لیکن کسی شریف آدمی کو نہ دکھا سکتے ہوں، اور دھوبی نے اسے دھو پچھاڑ کر آپ کا آنسو خشک کرنے کے لیے پلانٹنگ پیپر بنا دیا گیا ہو، کوئی یونانی نسخہ آپ جیب میں رکھ کر بھول گئے ہوں اور دھوبی سے بالکل صاف نمودہ کر کے لایا ہو، نہیں کبھی وہ نہیں دیکھتے، اور جو کچھ گیا اور وہ پھر آگے سے دھل گیا۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی تو پھر وہ سینڈ نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو باقی ہے حصہ وہ ہم کل شروع کریں گے، اور کل انشاءاللہ بھی اس میں ہمارا آخری لیکچر ہوگا، اس کے بعد پھر نیکسٹ منڈے سے۔ جی طالبات، آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی اس کے لکھنے ہیں، دیکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔